یہ تسبیح جبرائیل علیہ السلام نے بتائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، یہ تسبیح پڑھنے والے کی قضا نمازوں کو اللہ معاف فرمائے گا اور 1000 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص اپنی زندگی میں ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھ کر دعا کرے، اللہ رب العالمین اس کو حشر کے روز اس طرح اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ نور سے اس طرح منور ہوگا جس طرح 14ویں رات کا چاند، یہاں تک کہ لوگ خیال کریں گے کہ یہ نبی یا فرشتہ ہے۔ اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ اعلان کرے گا، یہ بندہ بے حساب اور عذاب جنت میں داخل ہوگا اور پل صراط پر بجلی کی مانند گزرے گا، اگرچہ اس کے گناہ عظیم اور بارش کے قطروں درختوں کے پتوں سے زائد ہوں گے، اور اس کے لیے 1000 مقبول حج اور عمرہ کا ثواب لکھا جائے گا۔ اگر یہ کلمات آگ پر پڑھیں تو آگ بجھ جائے، پہاڑ پر چڑھے تو وہ ذرہ ذرہ ہو جائے، حتیٰ کہ ان کلمات کو 7 مرتبہ پڑھا اور اس کے ذمے بہت قضا نمازیں ہوں جن کی تعداد خود نہیں جانتا، رب تعالیٰ ان کی قضا نمازوں کو ادا تصور فرمائے گا اور ہر قضا نماز کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 3 ادا نمازیں لکھے گا۔ پیاس کے واسطے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو سیراب کرے گا، اور اگر بھوکا پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کو کھلائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو رات اور دن میں پڑھا تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا شرف پایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے جس حاجت کے لیے ان کلمات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی وہ پوری ہوئی، رد نہیں ہوئی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں قرآن مجید حفظ کرنے کی کوشش میں تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں قرآن حفظ یاد نہ ہونے کی شکایت کی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان کلمات کو پڑھ کر دعا کرنے کے لیے حکم صادر فرمایا، چنانچہ میں نے ویسا ہی کیا اور قرآن مجید مجھے یاد ہو گیا۔ محترم ناظرین، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے آدمیوں کے گروہ، زنا سے پرہیز کرو کہ اس میں 6 بری خصلتیں ہیں، جن میں سے 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں، لیکن وہ 3 جو دنیا میں ہیں، ایک یا زنا کرنے والے سے خوبی، نورانیت اور صفات دور ہو جاتی ہے، دوسری یہ کہ اس کے فقر اور محتاجی پیدا ہو جاتی ہے، تیسری یہ کہ کم عمر ہوتے ہی آخرت کی 3 خصلتیں یہ ہیں کہ رب تعالیٰ کا غصہ اور غضب، دوسری بری طرح سے حساب ہونا، تیسرا دوزخ کا عذاب۔ قرآن مجید میں ہے، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی آنکھوں کو محرکات سے ڈھانپیں اور شرمگاہ کو حفاظت میں رکھیں، یہ ان کے واسطے بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے کاموں کو دیکھتا ہے۔ اور مومنات سے کہہ دو کہ اپنی آنکھوں کو مہربان محروات سے ڈھانپیں اور اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھیں۔ جاننا چاہیے کہ دل آنکھ کے تابع ہے، جب آنکھ کو محرکات سے بند نہ کریں دل کی مخالفت مشکل ہے، جب آنکھ گرفتار ہو جائے تو دل کی حفاظت مشکل ہے، اور جب دل گرفتار ہو جائے تو شرمگاہ کی محافظت دشوار ہے۔ قرآن مجید میں اس بات سے بھی منع کیا گیا کہ عورتیں بیگانے مردوں کے ساتھ بدکار عورتوں کی طرح ایسی نرم و ملائم کلام نہ کریں جس سے بدکار مردوں کو بدکاری کا وہم پیدا ہو، اور اس عمل سے بھی منع کیا گیا کہ عورتیں اپنی زینتوں کو بھی اور بناؤ سنگھار بیگانہ مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں کہ مردوں کو خواہش میں ڈالیں، اور اس عمل سے بھی یہی کوئی ہدایت آئی ہے کہ اپنے پاؤں کو زمین پر نہ مارے تاکہ اس کی پوشیدہ زینت ظاہر ہو جائے، یعنی پازیب وغیرہ حرکت میں آئیں اور اس سے آواز نکلے جس سے مردوں کو عورتوں کی طرح بڑی خواہش پیدا ہو۔ غرض جو بات فسق اور بدکاری کی طرف لے جانے والی ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ پوشیدہ نہ رہے کہ بیگانی عورت کی طرف شہوت کے ساتھ دیکھنے اور ہاتھ لگانے میں عورت بھی بیگانہ مرد کی طرح ہے۔ عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنے آپ کو اپنے خاوند کے سوا کسی دوسرے کے لیے، خواہ عورت ہو یا مرد، راستہ کرے اور ان کو اپنی زینب و زینت دکھائے، جس طرح مردوں کو یعنی بے ریش یا نابالغ لڑکوں کو شہوت کے ساتھ دیکھنا اور مس کرنا حرام ہے، اس طرح عورتوں کو بھی عورتوں کی طرف
شہوت کی نظر سے دیکھنا اور ہاتھ لگانا منع ہے۔ دین اور دنیا کے خسارے کا موجب مرد کا عورت تک پہنچنا دونوں کی جنس کے مختلف ہونے کا باعث ہے، کیونکہ کئی رکاوٹیں درمیان ہیں، برخلاف ایک عورت کی دوسری عورت تک پہنچنے کے دونوں ہم جنس اور متحد ہونے کے باعث نہایت آسان ہے۔ یہاں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اور مرد کو عورت کی طرف اور عورت کو مرد کی طرف شہوت کی نظر سے دیکھنے اور مس کرنے کی نسبت عورت کو عورت کی طرف شہوت سے دیکھنے اور مس کرنے سے اچھی طرح منع کرنا اور ڈرانا چاہیے۔ پانچویں شرط جو بیت میں ہے، اس میں بہتان وافتر سے منع کیا گیا، چونکہ یہ بری صفت عورتوں میں زیادہ تر پائی جاتی ہے۔ یہ تمام برے صفات سے بھری ہے، اور یہ عادت تمام ردی عادتوں میں سے ردی ہے، جس میں جھوٹ بھی شامل ہے، جو تمام مذاہب میں حرام ہے۔ اس میں مومن کا اعضاء ہے۔ بہتان وافتر روئے زمین میں خسارہ برپا کرنے کا موجب ہے، جو ابن آدم قرآن پاک کے ساتھ مکروہ، ممنوع اور منکر ہیں۔ غنا یعنی سرور اور گانے بجانے سے بھی بچنا ضروری ہے، کیونکہ لہو اور لعاب اور کھیل کود میں داخل ہے جو حرام ہے۔ اس کے بارے میں آیا ہے کہ سرور زنا کا منتر ہے۔ غیبت اور سخن چینی سے بھی اجتناب کرنا لازم ہے، کیونکہ اس سے بھی شرع منع فرمایا ہے۔ مسخرہ پن اور مومن کو ایذا دینے سے بچنا چاہیے۔ شگون بت کا اعتبار نہ کریں اور اس کی کچھ تاثیر نہ جانیں، اور ایک شخص سے دوسرے شخص کو مرض لگ جانے تعلیم اس ریز سے کسی تندرست شخص کو لاحق ہونے کا اعتبار نہ کریں۔ ان کی غیبی باتوں کو کچھ نہ جانیں اور نہ ان سے کچھ پوچھیں، اور نہ ان کو امور غیبی علم نہ جانیں، کیونکہ شریعت نے بڑے مبالغہ کے ساتھ ان سے منع فرمایا۔ نہ خود جادو کریں اور نہ جادوگر کے پاس اس نیت سے جائیں، کیونکہ حرام قطعی ہے اور کفر میں قدم راسخ رکھنا ہے۔ سحروں اور سحری سے بڑھ کر زیادہ کفر کے نزدیک اور کوئی کبیرہ گناہ نہیں۔ بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ اس کا کوئی جھوٹا امر نہ ہونے پائے، کیونکہ شرع میں آیا ہے کہ مسلم جب تک اسلام رکھتا ہے اسے سحر ظاہر نہیں ہوتا، جب ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے اس وقت بھی اس سے صادر ہوتا ہے۔ گویا سحر اور ایمان ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اگر جادو ہے تو ایمان نہیں۔ بس جو عورتیں ان شرطوں کو قبول کر لیں اور ان کے موافق عمل کریں، حکماء اس بیعت میں داخل ہو جاتی ہے اور اس استغفار کی برکات کی امیدوار بن جاتی ہے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بوقت سماعت اور ان عورتوں کو حاصل ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے خطبے میں فرمایا: اے لوگوں، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور دنیا کو چھوڑنے کی وصیت کرتا ہوں۔ دنیا تمہیں چھوڑنے والی ہے، مگر تم اس سے چمٹے ہوئے ہو۔ وہ تمہارے اعضاء بدن بوسیدہ کرتی جا رہی ہے اور تم اس سے بھلائی کی فکر میں ہو۔ تمہاری مثال ایک مسافر کی ہے۔ دنیا میں تم سفر آخرت کے لیے شب تیار کرنے آئے ہو۔ جس طرح مسافر کو سفر کے دوران درمیان آرام نہیں ہوتا اور وہ شب روز منازل طے کرنے کے لیے قدم بڑھاتا چلا جاتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی دنیا میں قرار سے نہیں رہنا چاہیے اور شب روز اعمال صالحہ کے قدموں سے سفر آخرت طے کرنا چاہیے۔ بہت سے انسان ایسے ہیں جن کی اجل موت قریب آ گئی، اور کچھ ایسے ہیں جن کی زندگیوں میں سے ابھی ایک ہی دن باقی ہے۔ اسے تلاش کرنے والا اس کی تمنا میں اسے چھوڑ جاتا ہے، لہٰذا اس کے دکھ درد تکلیف پر واویلا مت کرو، کیونکہ یہ سب چیزیں عنقریب ختم ہونے والی ہیں۔ اس کے مال و دولت پر خوشی نہ مناؤ، کیونکہ یہ عنقریب زائل جائیں گے۔ طالب دنیا پر حیرانگی ہے، وہ دنیا کو تلاش کر رہا ہے اور موت اس کی تلاش میں ہے۔ وہ موت سے غافل ہے، مگر موت اس سے غافل نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص اپنی تمام زندگی میں ایک مرتبہ ان کلمات کو پڑھ کر دعا کرے تو اللہ رب العالمین اس کو حشر کے روز اس طرح اٹھائے گے کہ اس کا چہرہ نور سے اس طرح منور ہوگا جس طرح 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، یہاں تک کہ لوگ گمان کریں گے کہ یہ نبی یا فرشتہ ہے۔ اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ اعلان کرے گا، یہ بندہ بے حساب و عذاب جنت میں داخل ہوگا اور پھر صراط پر بجلی کی طرح گزرے گا، اگرچہ اس کے گناہ عظیم اور بارش کے قطروں درختوں کے پتوں سے زائد ہوں گے، اور اس کے لیے 1000 مقبول حج ثواب لکھا جائے گا۔ اگر یہ کلمات پڑھ لیے جائیں تو آگ بجھ جائے، پہاڑ پر پڑے تو پہاڑ ریزہ ہو جائے، تاکہ ان کلمات کو 7 مرتبہ پڑھا جائے، اور اس کے ذمہ بہت قضا نمازیں ہوں، ان کی تعداد خود نہیں جانتا۔ رب تعالیٰ ان کی قضا نمازوں کو ادا تصور فرمائے گا، اور ہر قضا نماز کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 3 ادا نمازیں لکھے گا۔
پیاس کے واسطے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو سیراب کرے گا، اگر بھوکے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو کھلائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس دعا کو رات اور دن میں پڑھا تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا شرف پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے جس حاجت کے لیے ان کلمات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی وہ پوری ہوئی، رد نہیں ہوئی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں قرآن حفظ کرنے کی کوشش میں تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں قرآن حفظ یاد نہ ہونے کی شکایت کی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان کلمات کو پڑھ کر دعا کرنے کے لیے حکم صادر فرمایا۔ چنانچہ میں نے ویسا ہی کیا، قرآن مجید مجھے حفظ یاد ہو گیا۔ وہ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الحق العدل المبین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تجویز فرمائی۔ ترجمہ: پروردگار مجھے گناہوں کی ذلت اور رسوائی سے بچا، تو نے ہی مجھے پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں میری صورت بنائی، مشرکین کے پیٹوں سے زمانہ در زمانہ گزارتے ہوئے مجھے امت مسلمہ میں پیدا کیا۔ یا الہی مجھ پر رحم فرما، جس طرح تو نے مجھے مسلمان بنا کر احسان فرمایا اسی طرح اپنی اطاعت گزار بنا، جب تک مجھے زندہ رکھے اپنی نافرمانی سے بچا کر مجھ پر احسان فرما، میرے پوشیدہ معمولات کو ظاہر نہ فرما اور کثرت گناہ کی وجہ سے مجھے ذلیل اور رسوا نہ کرنا۔ اے میرے خالق و مالک، تو پاک ہے، میں وہی ہوں جو تیری نافرمانی کرنے سے باز نہیں آتا۔ گناہوں کی وجہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اے میرے خالق، حقیقی تو پاک ہے، میں کس منہ سے تجھ سے ملاقات کروں گا اور دیکھوں گا، اور تو میرے پوشیدہ معمولات کو خوب جانتا ہے۔ میں کیسے تیرے سامنے اپنا عذر پیش کروں گا جبکہ میری زبان پر تو نے مہر کر دی ہوگی اور میرے اعضاء میرا ہر عمل بیان کریں گے۔ اے میرے خالق و مالک، تو پاک ہے، میں تیرے حضور روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما، میری دعا قبول فرما، میری جوانی پر رحم فرما، میرے بڑھاپے پر مہربانی والا معاملہ فرما، میری لغزش سے درگزر فرما، میری طویل گریہ وزاری پر رحم فرما، میری نافرمانیوں پر مجھے رسوا نہ فرما۔ اے میرے خالق و مالک، تو پاک ہے، تو مددگاروں کا مددگار ہے، عبادت کرنے والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، زاہدین کے دلوں کا محبوب ہے، پس تو ہی میرا مددگار اور آخری امید ہے۔ میری جوانی پر رحم فرما، میری توبہ قبول فرما، میری دعا قبول فرما اور مجھے میرے گناہوں کے ذریعے ذلیل و رسوا نہ فرما۔ مجھ سے بڑا بدبخت کون ہوگا الہی؟ تو نے مجھے اس کتاب کا علم دیا جو تو نے اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، پھر میں تیری نافرمانیوں میں جا پڑا جبکہ تو دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے بڑا بدبخت اور کون ہوگا کہ تیرے سامنے تیری نافرمانی کرتا ہوں جبکہ تیری نازل کردہ کتاب میں مجھے منع کیا گیا ہے۔ الہی، مجھے جب بھی اپنے گناہ اور نافرمانیاں یاد آتی ہیں تو میری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی، لہٰذا میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما۔ تیری توحید کا اقرار کرنے اور تجھ پر ایمان لانے کے بعد مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنا۔ میرے والدین کی اور تمام مسلمانوں کی اپنی رحمت کے سبب مغفرت فرما، یا رب العالمین۔